السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی 106 آیت کے حساب سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے کون سی آیات کو منسوخ کیا ہے؟ یہ آپ نوٹ کر لیں جو یہ سوال ہے. بقرہ 2 اس کی 106 آیت ہے، اور ایک آیت اور لکھ لیں ساتھ میں اس کو اس کے ساتھ کنیکشن سے بتاؤں گا. سورہ الحج 22ویں صورت ہے اور اس کی 52 آیت. اب ہوا یہ رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہو یہ رہا ہے کہ اس کے 2 ترجمے معاشرے میں مشہور ہیں. وہ میں پہلے بتا دوں کہ جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں، دونوں اپوزٹ ہیں. ایک یہ ترجمہ کرتے ہیں ہم آیت کو منسوخ نہیں کرتے. ان کا سوال ہے کہ کون سی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں قرآن سے، یا آیتیں کون سی. تو لوگ کہتے ہیں کہ آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آیتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں. سوال ان کا یہ ہے کون سی آیتیں منسوخ ہوئیں، یہ ہے سوال بیسیکلی. تو میں اس آیت کی جو ترجمہ ہے اس کو بتانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت کو منسوخ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. اس کے لیے پہلے میں پڑھوں گا سورہ الحج 22 اس کی 52 آیت. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ہم نے تجھ سے قبل رسول سے اور نبی سے نہیں بھیجا سوائے جب بھی اس نے تمنا کی، یعنی نبی نے یا رسول نے کوئی تمنا کی، شیطان نے اس کی تمناؤں میں القا یعنی ڈال دیا. پس اللہ منسوخ کرتا ہے جو شیطان القا یعنی ڈال دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیت کو محکم کر دیتا ہے، اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت کو منسوخ کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نبی ہو یا رسول ہو، جب بھی وہ اس کو واضحات کرے گا دوسری کی زبان میں، قوم کی زبان کے ساتھ، تو اس کی تمناؤں میں شیطان ڈال دیتا ہے، القا کر دیتا ہے، کوئی کانسیپٹ ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو شیطان نے اس کی کانسیپٹ ڈالا، نبی ہو یا رسول ہو یا جو بھی آدمی اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہے قوم کی زبان میں، تو اللہ کینسل کر دیتا ہے شیطان نے جو القا کیا. اور کائے سے کرتا ہے؟ آیت سے. تو یہاں ہی لکھا ہوا ہے بس اللہ منسوخ کرتا ہے. فَيَنسَخُ اللَّهُ، اللہ منسوخ کرتا ہے ما یلقی الشیطان، جو شیطان القا کرتا ہے، یعنی شیطان جو ڈال دیتا ہے اس سے اللہ منسوخ کر دیتا ہے اس کو. ثم پھر یحکم اللہ آیاتی، پھر وہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، آیات کو اسٹیبلش کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں ہم کو اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کے القا کو کینسل کرتا ہے اور اپنی آیت کو محکم کرتا ہے. ہر زمانے میں ایسا رہا ہے، اور آج بھی آیات پڑھیں گے آپ تو آیات کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانسیپٹ جڑا ہوا ہوتا ہے. کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں؟ تمنائیں، لوگوں کی تمنائیں یا کانسیپٹ جڑا ہوا ہے. تو جب بھی آیت کی وضاحت ہوگی تو وہ جو کانسیپٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گا، مگر وہ کس سے ہوئی؟ آیت کی وضاحت سے. اب جو ان کا سوال تھا وہ اس کو ہم دیکھیں کہ وہ عربی میں ہے. میں پھر پڑھتا ہوں عربی کے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ 2 اس کی 106 آیت ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے معنی جو صحیح معنی ہیں وہ یہ ہے کہ میں پہلے ایک چھوٹا سا پورشن پڑھوں گا. ما ننسخ من آیتن، اس کے معنی جو کچھ منسوخ کرتا ہے اللہ آیات سے کرتا ہے. من آیتن، من کے معنی ہوتے ہیں عربی میں سے،
اردو میں سے, انگلش میں فرام دی آیات سے منسوخ کرتا ہے وہ. تو ہمارے معاشرے میں انہوں نے لکھا ہے جو کچھ منسوخ کرتا ہے آیت کو. تو اب لو جب آیت کو انہوں نے سوال کیا کتنی آیتیں منسوخ ہوئی, تو آیت کو جب کر دیں گے, اس کا مین کے معنی کو کریں گے تو آیت کو منسوخ کر دے گا اللہ تعالیٰ ترجمے میں. تو یہاں یہ لکھا ہے ما ننسخ من آیتن, جو کچھ منسوخ کرتا ہے وہ آیت سے کر دیتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آیت کو منسوخ نہیں کر رہا, آیت سے منسوخ کر رہا ہے. کس چیز کو؟ القا شیطان, جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے. تو جو کچھ شیطان ڈالے گا اس سے اللہ تعالیٰ آیت سے اس کو منسوخ کر دے گا. او ننسیا, یا آیت سے اس کو بلا دے گا, اس کانسیپٹ کو جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے. ناتی بھی خیر منہا, پھر آیت سے اس سے بہتر لے کے آ جائے گا جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے. او مثلیا, جو شیطان نے ڈالا اس کی مثل آیت سے بہتر لے آئے گا. تو کنٹینیوس وہ, اگر آپ اس آیت کو سمجھ جائیں, کیونکہ آیت دوسری آیت کی وضاحت کر دیتی ہے. تو میں نے پہلے ڈائریکٹ یہ نہیں پڑھا, پہلے میں نے وہ پڑھا آپ کو, تاکہ آپ کو پتہ چلے رسول اور نبی کے تمناؤں میں القا کر دیتا ہے شیطان. تو ہم جتنے لوگ ہیں جب قرآن سمجھانے بیٹھ رہے ہیں, قرآن کی وضاحت کرنے بیٹھ رہے ہیں, تو کتنی تمنا ہے ہمارے پاس. پہلے بتایا تھا میں نے کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے وہ تمنا ہی تو کر رہے ہیں. تو تمنا جب کر دیں گے تو آیت کے ساتھ تمنا آپ ڈال دیں گے. تو جب بھی آیت کی وضاحت ہوگی, آیت بدل کے وضاحت ہوگی, مکان چینج ہو کے وضاحت ہوگی, تو آیت سے منسوخ کرتا ہے القا شیطان, آیت کو منسوخ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. جو آپ کا سوال تھا, جو معاشرے میں پھیلا رکھا ہے کہ یہ والی آیت آ گئی, اس سے پچھلی والی آیت اللہ نے منسوخ کر دی, فلانی آیت آ گئی وہ آیت منسوخ ہو گئی, فلانی آیت آ گئی منسوخ ہو گئی. منسوخ تمہارے کانسیپٹ ہو رہے ہیں جو ڈال رہے ہیں نا یہ لوگ, جو کہہ رہے ہیں منسوخ, وہ کینسل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. 4 کتابیں وہ منسوخ ہو گیا, فلانا چیز ہے وہ منسوخ, ہر چیز کو منسوخ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, آیت سے کر رہا ہے. آیتی سے جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ منسوخ, کس کو؟ جو القا شیطان ہے. تو لوگوں نے تو بہت ساری تمنائیں پھیلا رکھی ہیں, آیت پڑھی اور اتنی ساری تمنائیں اپنی اپنی بیان کر دیتے ہیں. تو آیت سے وہ منسوخ ہو جائے القا شیطان. یا پہ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم. شیخ صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں مختلف تراجم اویلیبل ہیں قرآن کے, جس میں بہت فیمس نیمز بھی ہیں. تو میں یا ہم سب یہ کس طرح فیصلہ کریں کہ جو ترجمہ یا روح آپ نے بیان کی ہے قرآنک آیات کی, وہ صحیح ہے یا جو وہ دوسرے ترجمے ہیں وہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. اچھا دیکھیے, یہ جو میں بیان کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے یہ چیز ریپیٹ کی تھی, اور میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو پہلے تو ایک آپ سیدھی سی ایک آیت نوٹ کر لیں, سورہ نساء 4 اس کی 82 آیت ہے. سورہ نساء 4 اس کی 82 آیت ہے. اس میں لکھا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کیا پس وہ قرآن خاص پڑھائی پر تدبر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا تو اس میں اختلاف کثرت سے آپ کو مل جائے گا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب یہ سوال کیا ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ اس وقت دنیا میں لوگوں نے کیا ہوا ہے, اور ایک ترجمہ میں نے کیا ہوا ہے, اور جو آیات کی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے, اس کی جو روح آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے, اور جو ہمارے معاشرے میں پریویلنگ کانسیپٹس میں جو اس میں تضاد آ رہا ہے, تو اب کیا ہم یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ وہ ان کا بتایا ہوا یا جو میں نے بیان کیا ہے اس میں کون سا صحیح ہے؟ یہی سوال ہے آپ کا. تو یہ پروف آیت کی یہ پروف ہے آپ کے پاس کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے غیر اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات ہوگی, چاہے میں نے بیان کی ہے چاہے انہوں نے ترجمے کیے ہیں, اس میں اختلاف کثرت سے ہو جائے گا. جب وہ کہتے ہیں کتاب ذالک الکتاب کے معنی وہاں قرآن ہے, اور آگے جا کے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَاب کو وہاں توراہ کہہ رہے ہیں, اور فرقان کو موضوعات کہہ رہے ہیں, اور اس طرح میں ایسی بے شمار مثالیں بیان کر دوں, تو اختلاف کون کر رہا ہے؟ تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو یہاں لکھا ہے افلا یتدبرون القرآن, بس وہ قرآن پہ غور کریں, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہو, جو میں نے جو روح اور ترجمہ ٹرانسلیشن ہے اس کی وضاحت کی ہے غیر اللہ کی طرف سے, لَوَجُدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تم اس میں اختلاف کثرت سے پاؤ گے. میں ہوں یا وہ لوگ ہوں, اختلاف کس کے پاس کثرت سے آ رہا ہے. اور پھر دوسری یہ کہ آیات کی بیان کرنے کا جو طریقہ کار بھی بیان کیا اللہ نے, وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ. جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت,
اللہ عالم بما ینزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر رہا ہے. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں انہوں نے اس سے خود گھڑ لیا. آپ مجھے بتائیے آپ کی زندگی میں کون سا ایسا آدمی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں جتنے ہال میں بیٹھے کوئی ایسا آدمی بتایا مجھے جو آپ کے ہاتھ میں موضوع کے اوپر کتابچہ دے عربی زبان کے ساتھ، اس کا ترجمہ دے اور پھر بیان کرے کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت تو تیسری آیت تو چوتھی آیت تو پھر بات ختم کر دے. کوئی آدمی آپ کی زندگی گزرا ہے کوئی یہاں آڈینس میں بتانے والا؟ تو جو سمجھے نا جو لوگ کر رہے ہیں وہ جناب کر رہے ہیں. ہم ان کا طریقہ کار یہ کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، اب آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کے ہاتھ میں قرآن وہ دکھا رہا ہے. اب وہ جو خود سمجھیں ان کی جو تمنائیں ہیں اور جو انہوں نے تحریف کر رکھی ہے وہ بیان کرے چلے جاتے تاکہ آپ وہی چیز صحیح سمجھیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے اور جو لوگوں کے بیان میں اس میں آپ تلاش کریں اختلاف. میرے اس پہ اختلاف نہیں، جو قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے اور جو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے اور جو میں نے یہ موضوع بنایا اس کی جو میں نے وضاحت کی ہے. تو آپ کے پاس دونوں، اگر اس پہ کوئی اختلاف ہے آپ بیان کیجئے، مجھ سے اختلاف پوچھے. تو اگر وہ اختلاف نہیں ہے آپ کے پاس آ رہا تو یہ سمجھیے اللہ کی طرف سے جو زبان یعنی آپ کی اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں جو وضاحت کروں آیات کو سامنے رکھ کے کتابچہ بیان کر کے. تو یہ طریقہ کار میں نے کوئی انوینٹ نہیں کر لیا، یہ ہر زمانے میں آج بھی اگر آپ فرض کریے یہ بھی خود بھی یہی کر رہے ہیں. اگر ان سے آگے پوچھیں طلاق کے بارے میں آپ انہیں سمجھائیں تو وہ کوئی یہ تھوڑی کہ سورہ بقرہ کے اندر طلاق کے اندر آیتیں لے وہ کہیں دیکھیں تھے بقرہ میں یہاں یہ آیا، سورہ احزاب میں یہ آیا، اور سورہ طلاق ایک سورت ہے باقاعدہ، وہ پوری اس میں اس سورہ طلاق میں صرف طلاق کا ذکر تھوڑی ہے، اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو خود بھی وہ اس طرح کریں گے جب آپ ان سے خاص ایشو پہ بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں ہر ایشو کو آپ اس طرح لے کے چلیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ طلاق اتنی دفعہ قرآن میں ذکر ہے، اتنا واضح ہے، اس کے باوجود اس میں بھی اختلاف ہے. طلاق کے وہ حنفی مسلک کی طلاق اور ہے، فلانے مسلک کی طلاق اور ہے، تو اس میں مسئلہ آ گیا. تو کیوں اختلاف آ رہا ہے؟ اللہ کی تو بات ایک ہے نا. تو ایک کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیں اللہ کی بات میں اختلاف نہیں ہوگا. جو اللہ کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے اور جو اس کی وضاحت کی گئی ہے اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن نے بھی کہہ دیا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر میں بولوں یا وہ بولے کوئی بھی بات کرے، جو بھی وضاحت کر رہا ہے آیات کی، اس کی بات چیت میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر اختلاف آ رہا ہے تو وہ غیر اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، چاہے کوئی بھی بشر بیان کر دے. تو یہ اس کا ایک پروف ہے. شیخ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو البقرہ کی آپ نے 26 فویل للذین یکتبون الکتاب، اس میں فزیکل ایکشن انوالو ہے رادر دین کانسیپچول. اگر میں تعریف کرتا ہوں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تو اس میں کانسیپچولی الکتاب کو تورات سے ریپلیس کرتا ہوں، لیکن یہ یکتبون تو فزیکل ایکشن ہے کہ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں الکتاب. ہاں تو وہ کس طرح لکھ رہے ہیں؟ وہ لکھ رہے ہیں نا بریکٹ میں تورات، وہ بریکٹ میں لکھنا لکھ دیا نا تورات، اچھا لکھ دیا تورات، لکھ دیا وہاں قرآن لکھ دیا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جہاں آیا قل کہہ دو تو آگے لکھا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. تو اللہ بھی کہہ سکتا ہے محمد، اللہ کو کہنا ہوتا ہے محمد قل تو اللہ کہہ دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کہا تو لیکن آپ لکھتے ہیں اور پورا صلی اللہ علیہ وسلم پورا سب لکھ دیتے ہیں. اب تو ترجمہ پڑھ رہا ہے سب سمجھ رہا ہے. بہت چیزیں بریکٹس میں، ایون معنوں کے اندر چینجز بھی ہیں. اس کی عربی کے وہ جو معنی ہیں وہ بھی معنی نہیں ہیں، ہے نا، یہ بھی ہو رہا ہے. اور یہ لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو لکھ رہے ہیں یہ سب اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. تو ایک سمجھنے کے لیے یہ اسی طرح لکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عربی جو دیکھے، عربی جو قرآن ہے وہ تو پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، پوری ورلڈ میں وہ میموری میں، وہ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح کے اندر محفوظ ہے. اب یہ تو اللہ نے پریزرو کر رکھا، اس کو ہم پیپر پہ لیا ہے. یہ ایسی جیسے کمپیوٹر سے آپ پیپر پہ نکال لیں، کمپیوٹر میں کوئی چیز لکھ دیں باہر سامنے آ گئی، وہ تو پریزروڈ ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بھی یہ لکھ کیا رہے ہیں، یا عربی کو اگر لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی چینجز نہیں ہے، تو اس کے معنی ترجمہ ہی لکھ رہے ہیں یہ. اور جو دنیا میں ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں اس میں وہ باقاعدہ بریکٹس میں یا ایون ناٹ ایون بریکٹس، میں تو ایسے بھی جانتا ہوں. اب دیکھیے سیقول الصفا، سورہ بقرہ 2 اس کی 142 آیت ہے، سیقول الصفا من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اب اس کے معنی اگر میں کروں تو سیقول کے مطلب ان قریب وہ کہیں گے، صفحا بے وقوف احمق لوگ،
सयखलुसु मिन अन्नास, लोगों में से, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, क्या हो गए अपने क़िबले से क्यों हट गए? कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, कह दो मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह का है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, वो जिसे चाहता है सिरात मुस्तक़ीम की तरफ हिदायत करता है। ये तो एक उसका अरबी और तर्जुमा हो गया। अब लोग पता है इसका तर्जुमा, आप जाके पढ़िए, वो कहेंगे बेवकूफ़ अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमानों ने अपना क़िबला जो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह किए हुए थे, उन्होंने वहाँ से क्यों पलट दिया? अब ये बैतुल मक़दस और मुज़्ज़फ़ सब जो लिखा हुआ वहाँ तो नहीं लिखा हुआ, ये लिख दिया उन्होंने, फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, और फिर कहा सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। एक तो नरम तराने नरम की तरह गा के आपको लोरियों में सुला रहे हैं। मेरा कहना है ये लिख दिया उन्होंने, और जब आप तर्जुमे पूछें, आप यकीन करें मेरी बातचीत हुई लोगों से, तो कुछ है, कुछ बोलना नहीं चाह रहा, बाकायदा नाराज़ हो गए, कहने लगा नहीं लिखा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये यहाँ पर अल्लाह ताला यही मुराद है अल्लाह ताला की यहाँ कि बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज हो रही थी, इसका आप इनकार नहीं कर सकते। मैं कर रहा हूँ इनकार, क्योंकि अल्लाह तो नहीं कह रहा ना। देखिए यही तो फ़र्क है कि वो अल्लाह ताला की आयत में लिखा हुआ नहीं, लेकिन पूरा लिख दिया उन्होंने, पूरा जुमला ऐसी में बहुत पूरा एक लेक्चर दूँ कि कहाँ कहाँ तहरीफ कर रखी है, मगर ये एक बाकायदा है कि उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि उधर मुँह करके मैं, वो कुछ तो ब्रैकेट में नहीं, तो ब्रैकेट भी हटा दिए लोगों ने। अब ये सब लिख रहे हैं अपने हाथों से, तो ये लिखने वाले तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, ये सूरह अहकाफ है, इसकी आयत 12 में दो किताबों का जिक्र है, एक तो किताब मूसा है और दूसरी हाजा किताब, मतलब ये किताब है जो कुरानी अरबी को वाज़े कर रही है, ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, ये एक बात चली आ रही है कि मैंने आपको बताई वमिन क़बली किताब मूसा इमाम व रहमा वहादा किताब मुसद्दिक़ुल लिसान अरबी है, ये दो आपको किताबें नज़र आती हैं, और ये कुरान में और भी जगह लिखा हुआ है। दो किताबें आपको मैं एक और दो आयतों से दो किताबें दिखाता हूँ, वो देखिए। एक अल-क़सस सूरत है, आप लिख लें नोट, उसकी 28 सूरत है, उसकी 48 आयत। फलम्मा जाउमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिया मिसला मा ऊतिया मूसा अवलम यकफुरू बिमा ऊतिया मूसा मिन क़ब्ल क़ालू सिहराना तज़ाहरा व क़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून। पर जब हमारे नज़दीक से उनके पास हक़ आया, उन्होंने कहा क्यों नहीं दिया गया उसकी मिसाल जो मूसा को दिया गया, और क्या उन्होंने इनकार नहीं किया उसका जो मूसा को पहले से दिया गया था। उन्होंने कहा ये दो जादू हैं जो एक दूसरे की पुष्ट पनाही करते हैं, और उन्होंने कहा बेशक हम हर एक का इनकार करने वाले हैं। अब देखिए ये जो आयत मैंने पढ़ी, इसमें लिखा पर जब हमारे पास अल्लाह के पास से जब हक़ आया, अल्लाह के नज़दीक हक़ आया, उनके पास आया, तो उन लोगों ने कहा क्यों नहीं दिया गया उसकी मिसाल जो मूसा को दिया गया था। तो अब ये हुआ कि लोगों को जब अल्लाह कह रहा हमारा हक़ आया, तो लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि उनको क्यों नहीं दिया गया उसकी मिसाल जो मूसा को दिया गया, यानी शुरू से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया जा रहा है अब, तो उसकी मिसाल क्यों नहीं दिया गया, उसकी एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया गया जो मूसा को दिया था। तो आगे लिखा है उसके दिया गया, उन्होंने क्या उसका जो मूसा को पहले से दिया गया था उसका वो इनकार नहीं करते आ रहे। अल्लाह ने सवाल कर लिया, उसका जो मूसा को पहले से दिया गया था, इन्होंने क्या कहा ये दो जादू हैं, क्या इन्होंने इनकार नहीं किया उसका जो मूसा को पहले से दिया गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि मार्शे में ये ओल्ड टेस्टामेंट है, तो लोग समझ रहे हैं ये क्यों नहीं दिया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहले से, इसकी मिसाल क्यों नहीं दिया गया, उनके जहन में ये किताब है। हमारे मार्शे में अगर आप पूरी जूस से, क्रिश्चियन से, नाम के मुसलमान सबसे पूछ लें, वो कहेंगे मूसा को तौरात दी गई, गलत है सही, यही कहेंगे ना। तो वो कह रहे हैं वही क्यों नहीं दिया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो दिया गया था। हमने जो अभी पढ़ा कि दालिकल किताब ला रहा वफ़ी, ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। और वही दाते ना मूसल किताब अल फुरक़ान, और मूसा को हमने दी किताब अल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। तो दालिकल किताब ये किताब और जो मूसा किताब दी वो एक ही है, लेकिन किस तरह पता चला कि ये आपको एक लिखा हुआ नजर आ रहा है,
لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی, اور بیان میں کر رہا ہوں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں دونوں جگہ, یہ جو میں نے بیان کیا جو کتاب آپ پہلے پڑھ رہے ہیں, یہ دو ہو گئے نا, ورنہ پہلے سے تو وہ کتاب ہے امام ابو رحمت من قبل کتاب موسیٰ, امام ابو رحمت سامنے, اور جو میں نے بیان کیا وہ بھی وہی دیا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں دونوں کا ہم انکار کرتے ہیں. تو یہ بات پھر دوبارہ سننے پر جب ہمارے نزدیک سے ان کے پاس حق آیا, انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. تو ان کے ذہن میں وہ یہ مثل ہے, یہ تورا, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹس, نمبرز اینڈ ڈیٹرونومی, پینٹر ٹو, یہ کیوں نہیں دیا گیا, یہ الگ کیوں آ گئی. تو یہ ان کے ذہن میں. تو اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کو جو موسیٰ کو پہلے سے دیا گیا تھا. وہ کیا دیا گیا تھا, وہ یہی کتاب دی گئی تھی, تو اس کا یہ انکار کر رہے ہیں. تو اللہ کہا انہوں نے کہا یہ دو جادو ہو گئے اب, کہ جو کتاب امام رحمت ہے اور جو اس کی وضاحت ہو رہی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو کنفرم کرا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے, اور انہوں نے کہا بے شک ہم انکار کرنے والوں میں سے. تو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. اب ایک اور آیت نوٹ کر لیں آپ مائدہ کی, جس میں بھی یہ دو کتابوں کا آپ کو نظر آئے گا. مائدہ کی صورت ہے 5ویں سورت کی 48 آیت. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ نازل کی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے کتاب میں سے, اور اس پر نگہباں ہے. پس ان کے درمیان فیصلہ کر اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر بعد اس کے جب تیرے پاس حق سے آ گیا. اب دیکھیے یہ کتاب میرے پاس سامنے ہے, یہ کتاب, یہ فرض کے یہ میرا کام ہے. اب یہ کتاب میں, یہ کتاب اللہ کی, یہ پہلے سے موجود ہے, ٹھیک ہے, یہ ابھی تو نہیں, پہلے سے. اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں. جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو جو میں پڑھوں گا تو اس کی انفارمیشن جو ہے وہ مجھ پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اگر میں صحیح طرح پڑھ رہا ہوں تو اس کی انفارمیشن میرے پاس ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو اس کو پڑھنے سے میرے پاس جو انفارمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کو اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کی کتاب. اب دیکھیے میں کہتا ہوں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. نازل کہاں سے ہوتی ہے, اوپر سے. ہم نے نازل کتاب حق کے ساتھ تیرے اوپر, تیری طرف. مصدقا لما بین یدیہ, یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اوپر میرے پاس, جو بھی کوئی پڑھ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کی سنت ہے, ہر ایک کی بات ہو رہی ہے, سمجھنے کی بات سمجھنے کہ وہ جو نازل ہوئی تیرے اوپر حق کے ساتھ وہ تصدیق کر رہی ہے جو اس کے دونوں کے ہاتھوں میں درمیان ہے. اب جو نازل ہو رہی انفارمیشن آ رہی ہے, جو نازل ہو رہی ہے وہ تصدیق کر رہی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. تو یہ پہلے سے ہاتھوں کے درمیان ہے, اور جو نازل ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جب پڑھ رہا ہوں میں. من الکتاب, کتاب سے تصدیق ہو رہی ہے, وہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب, تصدیق کر رہی جو سامنے یا دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے کتاب میں سے. من الکتاب ومہیمنا علیہ, اور وہ نگہبان ہے اس کے اوپر. فاحکم بینہم بما انزل اللہ, پس حکم کر ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کر دیا. ولا تتبع اہواہم, اور نہیں تو اتباع کر ان کی خواہشات کی. عما جاءک من الحق, جب تیرے پاس حق آ گیا. تو یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی کوئی آدمی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کتاب پہلے سے جو موجود ہے وہ امام ہے, موسیٰ کی کتاب ہے, امام رحمت ہے, یہ اللہ کی کتاب یا موسیٰ کی کتاب. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا, قرآن میں لکھا ہے. ایک موسیٰ کی کتاب کے بارے کا الگ لیکچر ہے میرا کہ موسیٰ کی کتاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. لیکن فی الحال یہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ کی کتاب یہ امام رحمت ہے سامنے ہمارے. جب بھی کوئی اس کو تلاوت کرے گا, جب بھی اس کی انفارمیشن جب آپ پہ ٹرانسفر ہوگی تو وہ اسی میں سے ہو رہی ہے, اور وہ نازل ہو رہی ہے, وہ یہاں کتاب بن رہی ہے. اور یہ دونوں ایک ہونی چاہیے, وہ ایک دوسرے کی پشت پناہی بھی کرے گی, اور وہ اس کی مہمن بھی ہے, نگہباں بھی ہے. یہ دو کتابوں کا ہر جگہ آپ کو قرآن میں ملے گا. یہ 4 لفظ تو خیر ہے نہیں, 2 کا ضرور ہے, نازل کردہ اور پہلے سے موجود ہے. یہ ہر زمانے, اور یہ دنیا میں عام بھی اگر آپ کچھ بھی پڑھنے جائیں گے تو کتاب ٹیکسٹ بک آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے, اور پھر آپ اس سے ہی انفارمیشن جو گیدر کرتے ہیں اس سے آپ مین کتاب سے آپ کا امتحان لیا جاتا ہے کہ آپ کتنا اس کے قریب جواب دے رہے ہیں. اگر ایگزیکٹ ڈیٹو اتار دیں گے آپ اس کو تو وہ آپ کے اچھے مارکس 100% مارکس آئیں گے. لیکن کتاب وہ ایک ہی ہوتی ہے جس سے آدمی کو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے. سیم چیز وتھ قرآن ہے, یہ ہمیشہ چلا رہا ہے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 میں امیون علم نہ رکھنے والوں کو، تو ہسٹری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، تو ان پہ تو قرآن نازل ہوا تھا. یہ کانٹرڈکشن. ہاں یہ کانٹرڈکشن. اور قرآن میں ایک اور آیت ہے شاید وہاں کہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تو پہلے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، اور اقرا بسم ربک الذی پڑھ. اب بھائی آپ سے میں کہوں پڑھیں تو آپ اب دیکھیے پھر لکھا کہنے لگے سورہ علق، سورہ 96 صورت ہے، وہاں لکھا ہوا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے خلق کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھتے رب اکرم کرم کر دے. الذی علم بالقلم، اس نے اللہ نے علم دیا قلم کے ساتھ. علم الانسان ما لم یعلم، اور علم دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا. اب یہ جو اقرا کمانڈ ہے سوٹو سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہی سنتے آ رہے ہیں. تو اقرا کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز جیسے میں کہوں یہ آپ کو دوں، میں نے پڑھی ہے، پڑھے وہاں کیا لکھا، ایک منٹ دیکھیں میں آپ سے کہوں تو اس کا کتاب دی میں نے آپ کو، پھر کہا پڑھا، پڑھنے کو کہا نا. تو بغیر کوئی میں کہتے ہیں وہی آر کے جبریل کہہ رہے ہیں پڑھ، وہ کہہ رہے ہیں ماں نبی قارئ، اب یہ آیا فویل للذین یکتبون الکتاب. تو یہ پڑھا لکھا جو ہے تو اس میں بلٹ ہے نا کہ پڑھنے کو جب کہا تو اس نے پڑھے لکھے تھے، وہ پڑھ سکتے تھے، وہ یہ تھوڑی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. خواہ کے بنا رکھا. پھر کہہ بھی رہا ہے کہ لکھنا، ہاں ضرور کہہ لکھنے کی بات آ رہی ہے قرآن میں کہ اگر تو لکھ سکتا ہوتا، مطلب جسے لکھنا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے کہ بھائی تو لکھنا بھی نہیں جانتا، اس طرح کی ایک آیت ہے قرآن میں. مگر پڑھنا لکھنا یہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ان پڑھ بنا دیا. اور قرآن میں کہا لکھا امی نبی تھے محمد. امی نبی کا قرآن میں ذکر ضرور آیا، تو آپ کیسے کہہ رہی ہیں وہ امی نبی محمد رسول اللہ ہیں؟ محمد کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہیں امی نہیں آیا، یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ سمجھ رہے ہیں لوگ تم نہیں ہیں. صحیح آ جائیں. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کی تقریب کا اختتام ہوتا ہے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.